بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ پاور پوائنٹ سلائڈز کے ریلیٹڈ ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاور پوائنٹ کیا ہے اور کس پرپز کے لیے یوز ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ پھر ہم نے اس کی جو اسینشل شارٹ کیز تھیں وہ ہم نے دیکھیں کہ ان شارٹ کیز کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کیا فنکشنز پرفارم کر سکتے ہیں۔ آج جو ہے ایک پریزنٹیشن جو ہم بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایک جو ہم کام کر کے اپنا ورک دکھانا چاہ رہے تھے، اس کی پریزنٹیشن کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے ٹاپ کے اوپر جو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ربن کہتے ہیں، اور وہ جو ربن ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹیبز موجود ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو آج ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے آپ نے ایک سلائیڈ جو ہے وہ کیسے کریٹ کرنی ہے۔ اگر آپ ہوم ٹیب پہ جائیں گے تو جیسے ہی ہوم ٹیب آپ کلک کریں گے تو آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا نیو سلائیڈز کا۔ تو اب اس نیو سلائیڈز کو اندر جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی سلائیڈز جو ہے نا ان کے تھم نیلز نظر آئیں گے۔ تھم نیل سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اس کے مختلف قسم کے ڈیزائنز نظر آئیں گے۔ اب فار ایگزامپل یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایٹ اے ٹائم ہمارے پاس 9 جو ہے نا وہ ڈیزائنز نظر آ رہے ہیں اس کے۔ سب سے پہلا جو ڈیزائن ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف ٹائٹل سلائیڈ ہے۔ جیسے آپ فار ایگزامپل آپ سٹارٹ والی فرسٹ سلائیڈ لکھنے چاہ رہے ہیں تو آپ نے ایک ٹائٹل دینا ہے، تو اس کو ٹائٹل سلائیڈ کا نام دیا ہے۔ دوسری جو آپ نمبر پہ دیکھ رہے ہیں وہ ٹائٹل اور کنٹینٹ ہے۔ آپ اوپر جو ہے وہ ٹائٹل لکھیں گے اور نیچے وہاں پہ کنٹینٹ لکھیں گے۔ اس کے بعد جو تھرڈ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ سیکشن ہیڈر ہوتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل آپ نے اسی سلائیڈ کے نیچے ایک ہیڈر ڈالنا ہے تو وہ آپ سیکشن ہیڈر بھی آپ ڈال سکتے ہیں کہ سیکشن ہیڈر جو ہے وہ کس پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے، تو اس کو سیکشن ہیڈر کا آپ نام بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ جو چیز ہے وہ آپ کے کنٹینٹس ہیں کہ کنٹینٹ ہے اس طرح کا اوپر ٹائٹل آ جائے گا اور لیفٹ اور رائٹ آپ کے جو ہیں گے وہ کنٹینٹ آ جائے گا اور وہ باکسز کی فارم میں آپ کو دکھا دیں۔ اس کے بعد ٹو کنٹینٹ کے ساتھ ایک کمپیریزن ہے، دو چیزوں کا لیٹس سپوز آپ کمپیریزن دینا چاہ رہے ہیں تو ایک الگ الگ باکس میں چیز جو ہے وہ آپ لکھ رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا ایک کمپیریزن لکھنا چاہ رہے ہیں تو اوپر آپ لکھیں گے کہ ہارڈ ویئر ویزر سافٹ ویئر، تو یہ کمپیریزن سلائیڈ یوز کریں۔ اس کے بعد ایک سلائیڈ ایسی ہوتی ہے جس پہ صرف آپ کا ٹائٹل ہوتا ہے، کنٹینٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک سلائیڈ ہوتی ہے جو آپ مرضی لکھنا چاہ رہے ہیں، جو آپ مرضی اس کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں اس کو آپ بلینک کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ سلائیڈ ایسی ہوتی ہیں جو کیپشنز کے ساتھ ہوتی ہیں، ایک پکچرز آپ نے لگانی ہے یا ایک چیز آپ نے لگانی ہے لیفٹ سائڈ پہ، اس کی کیپشن وغیرہ لکھنی ہے، یا ایک سلائیڈ اور بھی ہوتی ہے جس پہ آپ پکچرز وغیرہ کیپشن کے تھرو جو ہے نا وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کے پاس سلائیڈز ہیں جو آپ مختلف ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ تو یہ ایک نیو سلائیڈز کا آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے ان سلائیڈز میں جو ہے نا وہ اپنا سلائیڈ ڈسکس کرنی ہے، سلائیڈ جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے اور اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ آپ کے ٹاپک کے ریلیٹڈ جو سلائیڈ ریکوائرڈ ہے وہ آپ نے یوز کرنی ہے۔ یہ اس کا ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ پاور پوائنٹ کا ایک کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ پھر ایک چیز اور ہوتی ہے، آپ نے بلٹس کیسے کریٹ کرنی ہے۔ فار ایگزامپل اب بلٹس ہے، ٹائٹل ہے، کنٹینٹ ہے، اس کے اندر بلٹس کا بھی آپشن موجود ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ایک لائن ہے اس کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں، اس میں بلٹس آپ ڈال رہے ہیں 1 2 3 کی فارم میں لکھ رہے ہیں، چاہے بلٹس کی فارم میں لکھ رہے ہیں، چاہے جس طرح بھی ہے، تو وہ آپ اس طرح کی سلائیڈز بھی آپ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو فالو کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے ساتھ جو ایک چیز اور ہے کہ یہ جو سلائیڈ ہے اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو کچھ چیزیں آپ کو 6 قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں جو بڑی ہی امپورٹنٹ اور زبردست ہیں۔ اب فار ایگزامپل یہ ایک جو ہے یہ سلیکٹ ہوئی ہے، اس کے اندر 6 چیزیں موجود ہیں جو 6 چیزیں ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ کو ایک جو ہے آپ اس سلائیڈز کے اندر ٹیبل انسرٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد ایک چارٹ ہوتا ہے، پھر ایک گرافکس ہے، اسمارٹ گرافکس ہے، پھر ایک پکچر فائل ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، ایک آپ جو ہے وہ کلپ جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہوتے ہیں، اس طرح ایک میڈیا فائل بھی آپ اس کے اندر انسرٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے، چیزیں ہیں جو آپ ٹائٹل کے اندر جو ہے نا وہ آپ
دیکھ سکتے ہیں جو آپ اس کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، یہ مختلف اس کا ڈیزائن ہے، اس کے بعد ہے اس کی اینیمیشنز۔ آپ اس کو اینیمیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر ایفیکٹس لکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک ٹیب ہوتا ہے جس کو اینیمیشن جو ہے، کچھ کسٹم اینیمیشنز ہوتی ہے، کچھ گروپ اینیمیشنز ہوتی ہے، کچھ جو ہوتی ہے آپ کی جو ہے وہ ایڈ ایفیکٹس کچھ اس میں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ انٹرنس وغیرہ آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری ایک قسم کی اینیمیشنز اس کے اندر موجود ہے جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایفیکٹس آپشنز کا اس کے اندر جو ہے نا مختلف کلرز وغیرہ کو آپ چینج کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب اس کے بعد آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اب یہ جو چیز ہے آپ نے ایک چارٹ کیسے کریٹ کرنا ہے۔ ایک چارٹ کے اندر جو ہے نا آپ نے کیا کیا چیز، ٹیبل ہے، کنٹینٹ ہے، آپ نے اس کے اندر یہ چارٹ کا آپشن۔ اب یہ جو چارٹ ہے اس کی بھی سب ٹائپس ہیں۔ یہ فار ایگزامپل دیکھیں، یہ گرافس آپ کو نظر آ رہے ہیں، کوئی کس طرح کے ہیں، ایکول ہے، کوئی مطلب ہے، مختلف ٹائپس آپ کو اس کی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اب چارٹس کی، اب لائن چارٹ بھی ہوتا ہے، پائی بھی ہوتا ہے، بار چارٹ بھی ہوتا ہے، ایریا چارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، ایکس وائی چارٹ ہوتا ہے، اسٹاک چارٹ ہوتا ہے، سرفیس چارٹ ہوتا ہے، ببلز چارٹ ہوتا ہے، ریڈار نما، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کی چارٹس کہلاتی ہیں۔ تو یہ آپ چارٹس کا کام بھی اس کے اندر آپ کر سکتے ہوتے ہیں۔ یہ مختلف چارٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، فار ایگزامپل آپ یہ جو چارٹس ہیں آپ کیسے بنائیں گے؟ آپ ایسا کریں گے کہ ایکسل میں ایک ٹیبل بنائیں گے۔ فار ایگزامپل جس طرح اب ہم کرکٹ میں دیکھتے ہوتے تھے کہ ہمارے پاس ایک چارٹس ہے کہ بیٹنگ بالنگ لائن جو ہے نا ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو کچھ گرافیکل اس کا جو ہے نا بیسیکلی اصل کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کی جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اس کو پکٹوریل جو ہوتی ہے یا گرافیکل جو ہوتی ہے ریپرزنٹیشنز بیسیکلی چارٹ کی شکل میں شو ہو رہی ہے۔ تو جو ہے ایکسل میں ہم ڈیٹا پور کرتے ہیں، وہ چارٹ سلیکٹ کر کے اس کے مطابق جو ہوتی ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ چارٹس ہیں، یہ کیسے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ ٹیبلز بنے ہیں، سیریز 1 ہے، سیریز 2 ہے، سیریز 3 ہے۔ یہ اس ایک سائڈ پہ اس کی کیٹیگری نظر آ رہی ہے، ایک سائڈ پہ اس کی سیریز نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا کیٹیگری 1، کیٹیگری 2، کیٹیگری 3 اور کیٹیگری 4۔ اب ایک کیٹیگری کے اندر 3 سیریز ہیں، سیریز 1 ہے، سیریز 2 ہے، سیریز 3 ہے۔ اب فرض کیٹیگری 1 کے اندر دیکھیں سیریز میں جو ہے نا وہ یہ آپشن ہے، سیریز 2 میں اور سیریز 3 میں۔ اسی طرح جو نیکسٹ ہے اس میں وہ چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اسی طرح 3 میں دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اسی طرح 4 میں دکھائی دے رہی ہوتی ہے جو اس کی شیٹس وغیرہ شو ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیٹیگری 1، کیٹیگری 2 اور کیٹیگری 3، 4 نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ اس کی بلٹس وغیرہ میں بھی شو ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اب چارٹ ہے، یہ آپ نے ایکسل میں اس کو کیا، یہاں پہ پوٹ کیا، وہ آپ کا کیا ہے گرافیکلی آپ کی جو ہے نا یہ چارٹ وائز جو ہے ریپرزنٹیشن ہے وہ آپ کی یہاں پہ دکھا دے گا، اور آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی کہ اچھا یہ جو چیز ہے ان باؤنڈری لائنز میں جو ہوتی ہیں یہ ہمیں نظر آ رہے تھے۔ تو یہ اس کی باؤنڈری لائنز ہیں، اس کو ہم کم زیادہ کریں گے تو یہ اس کی باؤنڈری بھی اسی حساب سے مطلب اپ ڈاؤن ہے یا جو بھی اس کی لیمٹس ہیں، اور پھر اس کے اندر کلرز وغیرہ ہیں وہ بھی ہیں۔ اب یہ دیکھو نارتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ ہے، اسی طرح یہ جو ہے سیریز ہے، اور اسی طرح یہ جو ہے نا منتھس ایئرز ہیں جو اس کے یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کے گرافس وغیرہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں، جو لیڈس وغیرہ یہ چیزیں ساری کی ساری یوز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے اندر یعنی آپ نومیریکل ویلیوز یا اس کے فارمیٹ وغیرہ سلیکٹ کرتے جائیں گے اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو نظر آتی جائیں گی۔ اسی طرح یہ ڈاکومنٹ کی انٹرنگ جو ہوتی ہے وہ ڈیٹا ہوتا ہے کہ کیسے ڈیٹا کو انٹر آپ نے کرنا ہے، ڈیٹا کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ ڈیزائن پہ آپ کلک کریں نا تو مختلف قسم کے ڈیٹا کے ہمیں ڈیزائنز جو ہوتے ہیں نا وہ شو ہو رہے ہوتے ہیں، یا وہ ڈیزائنز ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ نظر ہمیں آ رہی ہوتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح کی موجود ہیں کہ آخر اس کو آپ نے جو ہے نا وہ کیسے یوز کرنا ہے یا کیسے وہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیسیکلی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ والی چیزیں جو ہے نا وہ ایسے ہیں نا۔ تو یہ بیسیکلی آپ کو اگر غور کریں نا تو یہ آپ کو اس میں دکھائی دینی چاہیے کہ یہ مختلف چارٹس ہیں، یہ اس کے مختلف ڈیزائنز جو ہیں نا وہ اس کے سٹائلز ہیں جو ہمیں عام طور پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم ریلوکیٹ کر دیتے ہیں، تو جیسے ہی ہم اس کو انسرٹ کرتے ہیں یہاں سے کرتے ہیں تو اس قسم کا پھر ڈیٹا جو ہے نا ہمیں اس کو ریسائز بھی کر سکتے ہیں، وہ چارٹ ہمیں بن جاتا ہے، وہ چارٹ ہم یہاں پہ
اپنی پریزنٹیشن کے اندر جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا اس کے بیک گراؤنڈ کلرز وغیرہ ہوتے ہیں, اس کا ایریا ہوتا ہے, وہ فل کر کے مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری کر کے ہم مکمل کر سکتے ہیں. اور یہ اس کا بیسیکلی لائن چارٹ وغیرہ ہوتا ہے. تو آج کا یہ جو لیکچر ہے انشاءاللہ نیکسٹ ہم جو مختلف ریبنس کے اندر ٹیبز موجود ہیں وہ انشاءاللہ ہم ٹیبز کو کمپلیٹ کریں گے, اور وہ سارے کا سارا کام ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو آج کا جو یہ لیکچر ہے اتنا کافی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کو پھر فردر جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے.